باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی ہے سوشل رسپانسبلٹیز پہ. سدرا، جہاں پر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ آج کل لوگ ایک دوسرے کی اتنی کیئر نہیں کر رہے ہیں. اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو پہلے ویڈیو بنانے کو فوقیت دیتے ہیں. ایسے میں آپ کو یہ کانسیپٹ آیا کہ آپ نے آواز بے زباں کے نام سے ایک اپنی این جی او بنائی. کیا ریزن تھا؟ کیا ایسا دیکھا؟ ظاہر ہے کہ جب ہم کچھ دیکھتے ہیں تو پھر ہمارے ذہن میں کچھ آتا ہے. کیا ریزن تھا؟ سب سے پہلے تو آئی ریممبر پاکستان میں اف یو ریممبر ایمپریس مارکیٹ گرائی گئی تھی. بالکل. تو جب وہ گری تھی اس وقت فیس بک پہ ایک پوسٹ آئی تھی کہ وہاں کے جانور کو ایویکیویٹ نہیں کیا گیا. بالکل. سو اس وقت when I went there اینڈ ہم لوگوں نے جب دیکھا کہ وہاں کے سارے جانور جو تھے نہ کہ وہ صرف مرے ہوئے تھے لیکن وہ بہت بری موت مرے تھے. ایک ہوتا ہے صرف مر جانا، اینڈ اس کے علاوہ وہاں پہ جتنے جانور رہ گئے تھے کیونکہ اٹ واز اے میٹ مارکیٹ بفور، سو وہاں پہ ان لوگوں کی سورس آف فوڈ واز ڈن. اینڈ وہاں پہ کچھ لوگوں نے آنا شروع کیا تھا. آئی ریممبر جب میں وہاں پہنچی ہوں کچھ لوگوں کے ساتھ، اتنے سارے جانوروں نے ہم لوگ کو اٹیک کیا اس وقت، بیکاز ناٹ اٹیک ایز این اٹیک بٹ بیکاز دے وانٹیڈ فوڈ. ڈیفینیٹلی ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا. اینڈ آئی فیلٹ کہ اس ملک میں ایک بلڈنگ گرا دی اور ان لوگوں نے ان کو ایویکیویٹ کرنا ضروری نہیں سمجھا. تو وہاں سے ہم نے کچھ جانور ریسکیو کیے تھے. اوور آل میری فیملی میں یہ چیز چلتی آئی ہے. مائی ڈیڈ یوز ٹو ریسکیو اے لاٹ آف اینیملس. تو ہم بچپن سے یہ چیز دیکھتے رہے. تو اس وقت یہ کانسیپٹ دماغ میں آیا کہ یو نو وائی ناٹ an organization that works for animal rights. اب اگین اگر ہم animal rights پہ دیکھتے ہیں تو این جی اوز بہت سارے کام کر رہی ہیں پاکستان میں. we have animal shelters, we have hospitals, we have a lot of different things. but at the same time we felt کہ we need to work on awareness. شعور ہمیں پیدا کرنا ہے آج کل کی یوتھ پہ تاکہ یہ پرابلمس ختم ہوں. اینڈ دیٹ از ویئر آواز بے زبان کیم ٹو ایکسسٹنس. اچھا، جیسے کہ آپ نے کہا کہ شعور ظاہر مین چیز ہوتی ہے. آپ کسی کو شعور دے دیں اس کے بعد وہ ایچ ون والی پالیسی شروع ہو جاتی ہے. تو آپ کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ کس طرح جو ینگسٹرز ہیں، جو یوتھ ہے، آپ ان کو کیا اس وقت چیزیں جو ہیں وہ سکھا رہی ہیں؟ سو دا فرسٹ تھنگ آئی ووڈ لائک ٹو سے از کہ ہمارے یہاں بہت زیادہ یہ چیز بولی جاتی ہے کہ یہاں پہ کوئی اینیمل رائٹس پہ کام نہیں کرے گا اینڈ یا کسی بھی چیز پہ کام نہیں کرنے چاہتے یوتھ. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی کین گارنٹی کہ اگر آپ ایک پلیٹ فارم بنا کے ان کو دیں، یو ول بی سرپرائزڈ کہ وہاں پہ کتنے بچے ہیں جو آ کے فری آف کاسٹ کام کریں گے آن اینی کاز دیٹ یو گیو دیم. سو ہمارا کانسیپٹ بھی یہی تھا. ہم نے ایک پلیٹ فارم بنایا ہے جس میں ایک چھوٹی سی اینیمل کلینک ہے اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم وی ہیو اے ریسرچ سینٹر. سو اے لاٹ آف انٹرنس ہر 3 months میں ہمارا پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ وی اوپن فارمس اینڈ جن لوگوں نے اپلائی کرنا ہوتا ہے آؤٹ آف 700-800 اسٹوڈنٹس ہو اپلائی، ہم ان میں سے 100 کو سلیکٹ کرتے ہیں سینگ ہو ایور از مور انٹرسٹڈ ان دس کاز. اینڈ دین over a period of 3 months they work on road and at the same time they do researches on different things. Like right now lumpy disease chal rahi hai, so our students are continuously working on lumpy disease, where it came from, what are the causes. After 3 months are completed, we give them an internship certificate in which now they're an animal activist. Now for life they will be going out and raising voice against animal they will know کہ کہاں پہ آپ نے جانا ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ جانور ہمیں بیمار نظر آیا, وی ڈونٹ نو ویئر ٹو گو. سو دس از اے پلیس ویئر ٹیچنگ دیم کہ کہاں پہ لاز بنتے ہیں, کس طریقے سے ہم نے جانوروں کو کہاں پہ کس ٹائم پہ لے کے جانا ہے, کیا ویکسینیشن ہونی ہے, کیا ایسی چیزیں بھی پاکستان میں ہو رہی ہیں. آپ کو اگر پتہ ہو, روز بھینس کالونی سے بلوچ کالونی جو بکرے آتے ہیں, آئی ڈونٹ نو اف یو ہیو سین اٹ, کہ ان کو چارپائی پہ باندھ کے لایا جاتا ہے اینڈ دیر آر نو لاز آن اٹ. سو they are continuously working کہ ہم ان لاس کو کس طریقے سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. سو دس از gonna be basically a whole social group that will continuously enforce that animal are taken care of just like humans are. اچھا, جیسا آپ نے بتایا یہ بکروں کا, جانوروں کا, یہ تو صرف بلوچ کالونی سے نہیں, یہ تو پورے پاکستان میں ایسے آتے ہیں. اب ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے, ظاہر ایک رول بنے گا, ایک لا بنے گا, اس لا پہ امپلیمنٹ کون کرائے گا؟ کیونکہ یہاں تو ویسے انسانوں کے جو لاز ہیں انہیں پہ کوئی امپلیمنٹ نہیں کر رہا. اتنے سارے ہمیں بھی پتہ ہے کہ جی بچوں کو سگریٹ دینا منع ہے, لیکن کوئی بھی بچہ جائے اس کو دے دیتے ہیں. تو اس کے لیے پھر کیا ہوگا؟ ادھر آ کر آپ کنفیوز نہیں ہو جائیں گی کہ چلیں جی لا بھی ہو گیا, اور لا ہوگا بھی ڈیفینیٹلی, لیکن امپلیمنٹ کون کرائے گا؟ This is exactly what we're working on. جب ہمارے پاس ابھی الحمدللہ last month 170 interns graduated from our place. سو ابھی 3 مہینے میں 170 ہیں. وی سی دس ان 2 years 3 years. کتنے اینیمل ایکٹیوسٹ ہم کریٹ کر چکے ہوں گے اور کتنے نوجوان اپنی آواز اٹھا رہے ہوں گے ان کیس سم تھنگ گوز رانگ. ایز آف رائٹ ناؤ اف یو سی واٹس ہیپننگ ان پاکستان, یو اینڈ آئی بوتھ نو کہ یہاں پہ عام عوام کی آواز بہت زیادہ سنی جاتی ہے اگر وہ ایک ساتھ اکٹھے کھڑے ہو جائیں. آپ اگر کسی نارمل ادارے کو دیکھیں گے تو کچھ نہیں ہو سکتا, بٹ اگر آپ نے
1000 لوگوں کی فوج تیار کر دی, جب کوئی چیز غلط ہو رہی ہے they will stand up, then there will be a change and that is our aim for it. بالکل جی, اور یہ بہت اچھی سوچ ہے, اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں کسی کی ایسی سوچ دیکھتا ہوں کہ بھائی وہ جانوروں کے بارے میں بھی سوچ رہا ہے, کیونکہ آج کل تو لوگ انسان کے بارے میں نہیں سوچ رہے. شہزاد بھائی, آپ کا جو کانسیپٹ ہے وہ بڑا ایک یونیک سا کانسیپٹ آیا, جو کہ پاکستان میں اس پہ امپلیمنٹ کرانا ایک تو بہت مشکل تھا, اربن فارسٹ کا. ریزن کیا تھا, کیوں آیا؟ درخت کاٹنا غلط ہے, ہم سنتے ہیں لیکن آئے دن کٹ رہے ہوتے ہیں, بلکہ ہم اپنے گھر کے باہر کے بھی کٹوا دیتے ہیں کئی دفعہ کہ ہمیں پرابلم کر رہے ہوتے ہیں. کہاں سے آیا کانسیپٹ؟ اچھی بات کی آپ نے. یہ دیکھیے کئی جنریشنز کو ہم نے ڈی سینسٹائز کر دیا ہے درختوں کی اہمیت سے. درخت جیسے بھی آپ نے کہا کہ گھر کے باہر جو درخت ہوتے ہیں انہیں بھی کٹوا دیتے ہیں, اور عام طور پہ ریزن آپ کو پتہ ہے کیا ملتا ہے کہ جی کچرا کرتے ہیں, کچرا کر رہے ہیں. سنا ہے آپ نے نا بچپن میں, یا ہم اپنے وہ پتے جمع کر کے جھاڑو لگاؤ اس کو صاف کرو, یا جامن کا درخت ہے تو وہ گندا کر دیتا ہے فرش. ڈی سینسٹائز ہو گئے. اب ہمیں ایکچولی وہ خالی خوبصورتی کے لیے ایک چیز چاہیے جو کہ ہرے پتے ہوں اس کے, اور وہ گندا نہ کرے, اس پہ کوئی چڑیا نہ آ کے بیٹھے, کوئی بیٹ نہ کر دے. ہم بھی ایک اسپیشی ہیں جو ایکچولی جنگلوں میں ہی رہا کرتے تھے اور تمام اسپیشیز کے ساتھ رہا کرتے تھے. اوور ٹائم ہماری عقل جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی. ہم پروگریس کے نام پہ ایکچولی ہم نے اپنے تمام چیزیں جو ہے نا وہ ختم کر دی ہیں, یا اپنے لائف سٹائل چینج کر کے, جس کی وجہ سے آج پلانٹ جہاں پہنچ گیا ہے وہ میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وی آر اسٹیئرنگ ان آئیز آف ڈیزاسٹر. چھٹی ماس ایکسٹینکشن اس کو نام دیا جا رہا ہے, جو کہ انسان خود اپنے آپ کو ایکسٹینڈ کروانے کے در پہ ہے. ہمیں ایک ایسے آئیڈیا آیا 6 سال پہلے, کراچی میں ایک بڑی ہیٹ ویو آئی, بہت سارے لوگ اس میں چلے گئے, اور حیرانگی یہ تھی کہ ماس گریوز جو ہیں وہ بن رہی ہیں, جو کہ عام طور پہ کہیں کوئی جنگ ہوتی ہے تو ماس گریو بنتی ہے جہاں بہت ساری ڈیتھس ہو جاتی ہیں, یا کوئی ایسی وبا پھیلی ہوتی ہے کہ جہاں بڑے بیمار لوگ جو ہے ان کا انتقال ہو جائے. گرمی کی وجہ سے اتنے لوگ مر گئے, تو وہ ایک بڑا ہی جارنگ, ایک بہت ہی شاکنگ ٹائم تھا. تو سلوشن ڈھونڈنا شروع کیا, جی گرین کور نہیں ہے. دا کانسیپٹ کہ جی اربن ہیٹ آئیلینڈ, یعنی ایسے شہری علاقے جہاں بہت زیادہ کنسٹرکشن ہوئی ہوئی ہے, وہ ایکچولی سارا دن جو ہے وہ دھوپ سیکتے ہیں اور اس کے بعد ساری رات وہی دھوپ جو ہے وہ ایمٹ بھی کرتے ہیں. تو جو اس قسم کے جو کنسٹرکٹیڈ علاقے ہوتے ہیں وہ عام طور پہ شہری آبادی سے دور جو علاقے ان سے 8 سے 10 ڈگری کا ڈفرینس ہوتا ہے اس میں کسی بھی وقت. وہ کیوں ہوتا ہے؟ تو ہمیں پھر درخت چاہیے اپنے آس پاس تاکہ وہ ان جگہوں کو ڈھک دیں, سایہ دے دیں. سو ہر قسم کی کانکریٹ سٹرکچر کو ڈھکنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہونی چاہیے ود گرین سٹرکچر. تو ہم نے کہا اس کی کوئی ترکیب جو فاسٹ اسکیل ہمیں ایسی مل سکے کہ کراچی شہر کے اندر ہم پھیلا دیں اس کو. ایک جاپنیز ٹیکنیک نظر آئی, میاواکی میتھڈ, اس کا ٹرائل کیا. اس سے ایک جنگل کھڑا ہو جاتا ہے ایک کسی بھی جگہ پہ, چھوٹی سے چھوٹی جگہ پہ, بڑی سے بڑی جگہ میں بھی. 3 سال میں وہ سیلف سسٹیننگ ہو جاتا ہے, اس کو پانی کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کو کسی دیکھ بھال کی ضرورت نہیں ہوتی. تو ہم نے کہا یار یہ بڑا اچھا طریقہ ہے, اس کا ٹرائل کرتے ہیں. وہ ٹرائل اچھا ہو گیا, پھر اس کے بعد ہم اس کو کام کو بڑھاتے چلے گئے آگے, اور اب پورے پاکستان میں ایکچولی لگ رہے ہیں یہ لوگوں نے اڈاپٹ کر لیا, لوگوں نے سیکھ لیا, لوگوں نے اس کو, ہماری گورنمنٹ نے اس کو, گورنمنٹ جو چلی گئی اس نے اڈاپٹ کر لیا تھا اور اس نے پھیلانا پھر شروع کر دیا اس کو. تو کچھ اچھی بہتری ہوئی ہے. میرا خیال یہ کہ اس کو بہت زیادہ وائڈلی ہونا چاہیے. اب یہ جو چیز آپ بتا رہے ہیں یہ تو ہمارے جو بچوں کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہوا ہے. بس ٹھیک ہے, کبھی کوئی پارک میں چلے گئے, وہاں پہ بھی آپ کو گراس زیادہ ملے گی, درخت کم ہوں گے. تو یہ جو آپ کا جو مین جس جگہ کلفٹن پہ جو ہے ادھر کیا اس کی وہاں کا وہ کیا ہے؟ میں ابھی تک آیا ہی نہیں ہوں, لوکیشن کس طرح کی ہے تھوڑا سا یہ بتائیں. بس اب آپ ہی نہیں آئے, یہ بات مجھے یاد ہے. ہاں میں بالکل نہیں آیا, اور میں ضرور آؤں گا جب میں نے سنا ہے. تو یار اس کی لوکیشن ہے بلاک 5 کلفٹن میں, بڑا سینٹرل ہے جگہ. وہاں کرنے وہاں ٹرائل کیا تھا ہم نے اپنا. اندر سے کیسا ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں. بنا کیا دیا ہم نے اس کا. ہم نے جب کام شروع کیا ہمیں ایکچولی پارکس کی جو ڈیفینیشن دے دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بہت بڑے بڑے گھاس کے تختے ہوں گے, جھولے لگے ہوں گے, 4-5 درخت ہوں گے ادھر ادھر, 2 جھولے اگر لگے ہیں, اگر گل نہیں گئے وہ زنگ سے تو وہ 2 جھولے کھڑے ہیں, 4 بینچیں پڑی ہیں. یہ آپ کے لیے پارک ہوتا ہے. اب اس پارک میں جانے کے لیے آپ انتظار کریں گے جب تک سورج نہ ڈھل جائے, اس لائق نہ ہو جائے, بیکاز کھڑی گرمی میں کون وہ اس پہ جا کے وہاں دھوپ سیکے گا, نہیں ہو سکتا. حالانکہ گھاس ہمارے انوائرمنٹ کے لیے اس کو سسٹین کرنا بڑا مشکل کام ہے, اس کو بے تحاشا پانی چاہیے ہوتا ہے. تو گھاس اگر نیچرلی اگ رہی ہے تو بہت اچھی چیز ہے, لیکن آپ پانی دے دے کے اس کو مینٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس گھاس کا ایکچولی نیچر یا ایکولوجیکل کنٹریبیوشن کوئی نہیں ہے. اتنی سی پتی ہوتی ہے, وہ مطلب اس کا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ نہ وہ آکسیجن پیدا کر سکتی ہے, نہ وہ کسی اس کو لائف کو ہوسٹ کر سکتی ہے. تو وہ ایک بہت ہی غلط کانسیپٹ ہمیں پچھلے 2-3 جنریشن سے مسلسل
گورے ایکچولی دے کے چلے گئے کہ جی بڑے بڑے گارڈن ہونے چاہیے اور برٹش سٹائل سے ہونے چاہیے. ہم نے یہ کیا کہ اس کو چینج کیا, اس ڈیفینیشن کو, ایک پارک جو کہ صرف درختوں سے بھرا ہوا ہو, نیٹو ہونے چاہیے, خالی یہاں کے مقامی درخت ہونے چاہیے, جو ہمیں فینسی ملیشیا کا پام تو فلانی جگہ کا یہ تو فلانی آسٹریلیا کا یہ, ان سارے درختوں نے ہمارے لوکل ایکو سسٹم کو برباد کر دیا ہے. تو ہمیں اپنے مقامی درخت واپس لے کر آنے ہیں تاکہ ہمارا ایکو سسٹم ریسٹور ہو. تو جس طرح کام کر رہی ہیں سدرا درختوں جانوروں کو بچانے کے لیے, ہم ان کے لیے گھر پیدا کر دیتے ہیں. اب آپ آئیں گے وہاں تو آپ کو اس بے تحاشا ڈفرینٹ نسل کی چڑیا نظر آئے گی, چھوٹے جانور نظر آئیں گے, گرگٹ گھوم رہے ہیں 4-5 طرح کے, ایک پورا ایکو سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا ہے. بٹرفلائز نظر آئیں گی آپ کو. اٹس اے بیوٹیفل پلیس ٹو کم اینڈ ایکچولی اسپینڈ ٹائم. 36,000 درخت لگا دیے ہم نے. پھر ہم نے کہا ایک پارک اگر آپ کے گھر کے پاس ہے تو اس سے بہت سارے اور آپ کو فائدے ملنے چاہیے. کوئی اس پہ سوچتا نہیں تھا, ڈپارٹمنٹ آپ کو کبھی اس طرح کی کوئی چیز بنا کے نہیں دیتا. تو ہم نے ایک اس میں ویجیٹیبل پیچ کریٹ کیا, جو آرگینک ویجیٹیبل بنا رہے ہیں ہم پچھلے 3 سال سے. وہ محلے میں ہم فری بانٹتے ہیں. اچھا, فری آف کاسٹ دے رہے ہیں لوگ آئیں بھائی, ان کا پارک ہے نا. پارک کس کا ہوتا ہے؟ پارک تو لوگوں کے لیے ہے. سو آئیں, آپ کا پارک ہے, ہم تو آپ سبزیاں اگا کے رکھتے ہیں, آپ آئیں, جو چیز تیار ہے وہ آ کے لے جائیں. ابھی پپیتے لگ گئے ہیں بڑے اچھے, وہ بھی ہے. پھر آگے اس کے ہم نے 36,000 درخت لگانے کے بعد ایک جھیل کریٹ کی. جھیل اس لیے کریٹ کی بیکاز ایک تو جھیل اچھی لگتی ہے, اس میں پرندے آ کے بیٹھتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ہم نے نالے کے پانی کو فلٹر کر کے اس جھیل میں سیو کر لیتے ہیں ہم, اور اسی سے تمام درختوں کو پانی لگاتے ہیں. تو وہ ایک سیلف سسٹیننگ ماڈل ہے. تو ہم ریسائکل کر رہے ہیں پانی کو سیوریج کے نالے سے لے کے. ہم نے اس کے اندر ایک آبشار بنا دی, ہم نے اس میں نہریں بنا دی ہیں. وہ پورا فارسٹ منظر پیش کر رہا ہے. وہ از ایز کلوز ٹو اے فارسٹ ایز اٹ کین بی, اور وہ ساتھ ساتھ مطلب بڑھتا چلا جا رہا ہے. ایک بہت اہم چیز اس میں ہم نے جب شروع کر دی ہے وہ یہ کہ ہم نے محلے کے کچرے کو جمع کر کے, ہم جاتے ہیں لوگوں سے گھروں کا کچرا لے آتے ہیں, اس کو سیگریگیٹ کرتے ہیں. اس میں سے جو آرگینک میٹر ہوتا ہے, وہ چیزیں جو کہ گل جانے والی ہوتی ہیں, ان کی ہم کھاد بنا لیتے ہیں وہیں پہ, اور جو ریسائکلیبلز ہوتے ہیں ان کو سیگریگیٹ کر کے ہم ریسائکلنگ میں بھیج دیتے ہیں. تو محلے اور کم از کم اس کے آس پاس کی 3 سے 4 ہم 100-150 گھر بڑے آرام سے جو ہے نا وہ کھپا سکتے ہیں اس پارک کے اندر. تو شہزاد بھائی, یہ جو جتنے آپ نے کریٹیوٹی بتائی ہے, تو کچھ آپ نے اس کی کوئی پڑھائی کی تھی؟ مطلب ظاہر ہے ایک عام آدمی تو ابھی سوچے گا تو وہ سوچ کے شروع ہو جائے گا کہ میں نے کرنا کیا ہے. تو کیا آپ نے اس کی پڑھائی کی تھی کہ اس وجہ سے آپ اس طرف آئے؟ میرا دور دور تک اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. تو پھر کیسے, مطلب یہ تو ایک بڑی یونیک چیز ہے میرے لیے. بس شروع کیا, پہلے ہم نے کہا, پہلے چھوٹے چھوٹے ایمز تھے ہمارے. پہلا ایم یہ تھا کہ یار یہ ٹرائی کرتے ہیں, اگر یہ پائلٹ چل گیا 500 اسکوائر میٹر کا تو بڑا مزہ آئے گا, اپنا جنگل ہوگا, جا کے کہیں گے جی ہم نے اپنا فارسٹ لگا دیا, اس پہ چڑیا آ کے بیٹھتی ہے, پھل ول توڑ کے کھا لیں گے اس سے. پھر جب وہ ہو گیا تم نے کہا یار اچھا نہیں اب یہ ہو گیا, اب کیا کریں, اس کے بعد کیا کریں. تو ہم نے کہا پورا پارک کرتے ہیں. تو ہم نے پارک اٹھا لیا, ہم بھاگتے پھرے, پھر ڈیزائن کرایا. جب ڈیزائن کرنے بیٹھے تو ہم نے سوچا یار اچھا اور کیا کیا ہونا چاہیے اس کو سیلف سسٹیننگ بنانے میں. اینڈ دین وی لکڈ انٹو اٹ کہ اچھا بھائی پانی جو ہے وہ ریسائکل ہو سکتا ہے ود ان دا پارک اٹ سیلف, یہ بن سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے. ہم نے اپنی پوری وش لسٹ بنائی, اس کا ڈیزائن بنا کے چھوڑ دیا ہم نے, اور الحمدللہ وہ ڈیزائن ڈیلیور ہو گیا ہے. آج آپ آئیں گے تو وہ پورا ایز از جو ڈیزائن ہم لوگوں کو دکھایا کرتے تھے وہ کھڑا ہے. اٹ از ویری سیٹسفائنگ اور ایک سیلف سسٹیننگ ماڈل ہے. بالکل. پوائنٹ یہ ہے کہ بھائی یہ لنگز ہیں آپ کے لیے, اس محلے کے لیے ایک لنگ ہے, وہ آکسیجن پروڈیوس کر رہا ہے, 30 گنا زیادہ آکسیجن پروڈیوس کرتا ہے دین دا اگر آپ اسپوریڈک دور دور درخت لگا دیے ہوتے اس میں آپ نے. تو کلفٹن بلاک 5 کے لوگ تو بڑا خوش ہو گئے ہوں گے. میرا خیال ہے کم آتے ہیں وہاں پہ, لیکن وہ میں بڑا اس وقت میں بڑا سرپرائز ہوں, اور میں یہ جیسی ٹرانسمیشنز ہماری ختم ہوں گی میں بالکل جاؤں گا. اور یہ ایک بڑی اچھی سوچ ہے کہ جس طرح کی سوچ لے کر آئے, اور پھر ظاہر ہے کوئی نہ کوئی اگر آپ نے اس کی ایجوکیشن لی ہوتی ہے تو آپ آتے ہیں, لیکن ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا اور وہ ایکسپیریمنٹ اتنا آگے تک گیا. اور بھی بہت سے سوال ہیں. ڈاکٹر زنیرہ آپ کی جانب آؤں. اب ہم اپنے تو کام پورے کر ہی لیتے ہیں, جاب بھی صحیح طرح کر لیتے ہیں, گھریلو معاملات بھی نکال ہی لیتے ہیں, لیکن جہاں آتی ہے سوشل رسپانسبلٹی کی بات تو وہاں پر ہمارے یہاں لوگ کچھ پیچھے ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی دونوں گیسٹ کی بات سن رہی تھی اور بہت زیادہ خوشی بھی مجھے ہو رہی ہے ماشاء اللہ کہ یہ لوگ اپنی اپنی کیپیسٹی میں بہت بڑا کام کر رہے ہیں. دیکھیے ہم سب کسی بھی فیلڈ سے ہم وابستہ ہیں. سوسائٹی کس سے بنتی ہے؟ سوسائٹی ہم سب سے ہی بنتی ہے. ہم سب سوسائٹی کا پارٹ ہیں, اور مین از اے سوشل اینیمل جو کہا جا رہا ہے کہ ہم اکیلے کسی جگہ جا کر اپنا کچھ لنچ باکس اٹھا کر تو کہیں نکل نہیں سکتے. آبویسلی سب سے انٹریکشن ہوتا ہے, ملتے جلتے ہیں,
بہت سی جگہوں پہ ہم ٹریول کرتے ہیں, بہت سی جگہوں پر رہتے ہیں, ہمارے بچوں کو پارک بھی چاہیے. اور جو سوسائٹی میں اینیملز ہیں, مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری سورہ انعام نازل فرمائی, جو جانور, انعام مینس جانور, چوپائے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان جانوروں کو جہاں فائدے کی چیز کہا ہے وہاں سے فرمایا تمہاری زینت ہیں یہ, یعنی کہ یہ ہماری آنکھوں کو اچھے لگتے ہیں, ہمارے آس پاس بہت ہی زیادہ انٹرٹیننگ آبجیکٹس ہیں اور اس کے باقی فائدے بے شمار ہیں. ہم ہر چیز جو ہمارے اعتراف میں ہے ہماری اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے کہ اپنی رسپانسبلٹی ٹورڈز آور سیلفس, کہ ہم نے اپنی جان کی حفاظت کرنی ہے. پھر بحیثیت مسلمان جو لائف سٹائل ہمیں دیا گیا ہے جس کو ہم دین کہتے ہیں, میں بار بار یہ چیز لنک کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ دین الگ نہیں ہے. انفیکٹ دین کے معنی ہوتے ہیں, لٹرل میننگز ہوتے ہیں میتھڈ یا وے ٹو اسپینڈ آور لائفز, جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ مینیفیسٹو, کہ کس طرح سے آپ اپنی زندگی کو گزاریں, وہ طریقہ دین ہے, اس کو لٹرل میننگز میں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام, اگر کوئی دین ہے یعنی کوئی لائف سٹائل ہے اللہ کو جو پسند ہے وہ اسلام ہے. اب آپ چاہے کسی بھی مذہب کے شخص کو میرے سامنے بٹھائیے اور میں قرآن پاک کی بات کروں گی اور وہ ہیومن رائٹس کی بات کرے, وہ اینیملز کی بات کرے یا وہ فورسٹ کی بات کرے, میں قرآن سے ثابت کر سکتی ہوں کہ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ہمارے دین نے ہمیں سکھائیں کہ ہمیں ان کی حفاظت کرنی ہے, ہمیں اپنے ماحول کو بہتر بنانا ہے. جیسے ابھی ہمارے بھائی نے بتایا ہے کہ درخت کاٹنا, اب درخت کاٹنے کی کیا قباحت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے اندازہ لگائیے جو ہر مسلمان بچہ پڑھ چکا ہوگا کہ جنگوں میں بھی جب جاتے تھے کتنا ڈیزاسٹر وہ ایک اس وقت ہوتے ہیں نا, بہت ہی خطرناک ہوتی ہے, کسی کو بندے کی ہوش نہیں ہے. جہاں اللہ کے ابھی بہت ساری پلاننگز وہاں بیان کر دیا کرتے تھے تو فرماتے تھے کوئی درخت نہیں کاٹا جائے گا, کوئی پھلدار درخت تو بالکل بھی نہیں کاٹا جائے گا, یعنی بغیر اس کے کہ تمہیں ضرور اس زمانے میں جو فیول تھا وہ لکڑی تھی, اب یہ لائٹس تو نہیں تھی, روشنی بھی چاہیے تو بھی آگ جلائی جائے گی, چولہا بھی چاہیے تو بھی آگ جلائی جائے گی. تو سوائے اس ضرورت کے حدیث مبارکہ میں ہے کہ جنگ پر بھی آپ جاتے تھے تو آپ نصیحت فرماتے تھے کہ کوئی درخت نہیں کاٹا جائے گا, کسی جانور کو, ایون جو جانور ہم ذبح کر کے کھاتے ہیں, سوائے اس کے کہ آپ کو ضرورت ہے فوڈ کی, اس کے سوا اس کو جانور کو بھی مارا نہیں جائے گا. یہاں تو لوگ جب جنگیں ہوتی ہیں تو انسانوں کے بچے کی ہیروشیما کی مثال لے لیں, اور آج کل بھی جو دنیا بھر میں ہو رہا ہے کہ بچوں کی کیئر نہیں کرتے ہیں لوگ. ہمارے نبی نے تو جانوروں کی بھی, درختوں کی بھی حفاظت کرنے کا حکم دیا. تو بحیثیت انسان ہمیں اپنے انوائرمنٹ کو صاف رکھنا ہے. قرآن پاک میں انڈیویجولی بھی بتایا گیا کہ ہماری کیا کیا رسپانسبلٹی ہے, اگر ہم اولاد ہیں تو ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں, اگر ہم ماں باپ ہیں تو ہمارے کیا فرائض ہیں, اگر ہم باس ہیں تو ہمیں کس طرح اپنے سبارڈینیٹس جو ہیں ہمارے ماتحت ہیں ان سے کس طرح شفقت برتنی ہے, اگر ہم جاب کر رہے ہیں کہیں پر تو ہمیں اپنے باس سے کس طرح آنیسٹ رہنا ہے. تو ہر چیز پوری سوسائٹی کی انڈیویجولی بتائی گئی ہے کہ ہر جگہ ہمارا, حتیٰ کہ زمین پر بھی اکڑ کر نہیں چلنا, پاؤں پٹک کر نہیں چلنا, زمین کا